منظور صاحب یہ بتائیے کہ رمضان میں ہم سب دیکھتے ہیں کہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں، جو لوگ سارا سال نماز نہیں پڑھتے وہ بھی جاتے ہیں، تو جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے تو مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، کیا وجہ دیکھتے ہیں اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل قوم عید وہذا عیدنا، صدق اللہ العظیم۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ۔ ویلکم۔ شکریہ کے بعد آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، تمام مسلمانان عالم کو عید کی خوشیاں مبارک۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ ڈھیروں خوشیاں مبارک کرے، آمین۔ تو جیسے آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نمازی مسجدوں کے اندر بڑھ جاتے ہیں، جی جی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بڑھ جاتے ہیں، ذکر اذکار کرنے والے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے ہی تو جو ہی رمضان جاتا ہے جی تو ہم ساری وہ چیزیں، نماز کو بھی رمضان کے ساتھ الوداع کہہ دیتے ہیں، ایسے ہی ذکر اذکار کو بھی الوداع کہہ دیتے ہیں، جی، قرآن مجید کی تلاوت کو بھی الوداع کہہ دیتے ہیں۔ بالکل حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ روزے فرض تھے، ٹھیک ہے، روزے ختم ہو گئے، صحیح، لیکن نماز جو فرض تھی، مختلف قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، حافظوا علی الصلاۃ، ایسے ہی یہ اللہ تعالیٰ نے صرف رمضان المبارک کے لیے نہیں فرمایا بالکل کہ یہ رمضان میں فرض تھی، رمضان گیا تو اب نماز بھی۔ بالکل ایسے پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، اللہ اکبر، کہ سب سے پہلا جو حساب کتاب ہوگا وہ نماز کے بارے نماز کا ہوگا، ایسے ہی ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ کامیابی کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ نماز ہے۔ بالکل ایسے، اگر پہلی سیڑھی پر اللہ نہ کرے ہمارا پاؤں سلپ ہو گیا تو کامیابی کی طرف تو ہم نہیں جا سکیں گے نا۔ بالکل ایسے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو نماز کے بارے میں فرمایا، نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس رمضان میں روزے بھی رکھنے ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے، لیکن بعض ایسے بھی ہیں ہمارے مسلمان، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، وہ روزہ رکھتے ہیں، نماز پھر بھی نہیں پڑھتے۔ بالکل صحیح ہے، اور نماز کی آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، میرے آقا دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ الصلاۃ وما ملکت ایمان، سبحان اللہ، واہ یعنی واہ، جاتے ہوئے بھی اپنی امت پر نماز کی فکر ہے۔ تو اس لیے ہم جتنے مسلمان ہیں ہمیں یہ بات نماز اور سمجھنی چاہیے غلام، کہ نماز ایسی فرض ہے کہ وہ رمضان غیر رمضان سب میں برابر ہے۔ اگر ہمیں رمضان میں ہم نے اس کی کوشش کی ہے، اس کی پابندی کی ہے، تو غیر رمضان میں بھی یہ فرض ہم سے معاف نہیں ہوگی۔ رمضان کی برکات ہوتی ہیں یا ہمارے جو علماء ہیں ان کا زیادہ کنٹریبیوشن ہے کہ رمضان میں ان کا بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ اس میں زیادہ کوشش کر رہے ہیں، کنٹریبیوشن ہے ان کا؟ نہیں، علماء کرام کیا ہے یہ؟ علماء کرام تو غیر رمضان میں بھی بتاتے رہتے ہیں، جیسے ابھی آخری جمعہ میں نے بھی، مولانا نے بھی کیا ہوگا، تمام علماء کرام ہم لوگوں سے عہد لیتے ہیں۔ جمعۃ الوداع میں نے لوگوں کو یہ کہا کہ یہ جمعۃ الوداع ہے، اس کو یہ نہ سمجھنا کہ اب نمازیں بھی الوداع ہو گئیں، اب ذکر اذکار بھی الوداع ہو گیا، اب قرآن مجید کی تلاوت جو شروع کی تھی وہ بھی الوداع ہو گیا۔ خدارا جو نمازوں کی ترتیب آپ نے قائم کی ہے، پورا سال ان نمازوں کی پابندی کرنا۔ بالکل ایسے، ٹھیک، علماء کرام تو ہر موقع پر اس کی دعوت دیتے ہیں، لیکن بس یہ رمضان کی برکت ہے، رمضان میں شاید شیطان جو ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے، تو اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو توفیق ہو جاتی ہے کہ وہ مسجدوں کے اندر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان آپ دیکھیں کہ اسلام اور کفر کے اندر یا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز ہے۔ بالکل، اگر مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتا، کافر بھی نماز نہیں پڑھتا، تو آپ پہچان کیسے کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے، پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، میدان جنگ میں ہیں، مشکل میں ہے، نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں شریعت نے آپ کے لیے کتنی آسانی کر دی۔ صحیح، آپ سفر میں روزہ معاف ہے، لیکن نماز کی آپ اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ سفر میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ صحیح، آپ سفرانہ پڑھیں گے لیکن معاف نہیں ہے۔